اور تم کہتے ہو کہ اللہ مذاق کرتا ہے، اللہ ہنسی کرتا ہے، تو پھر کون بولتا ہے؟ پھر کون میدان میں آتا ہے؟ ذرا محبت سے اونچا بولو، کون میدان میں آتا ہے؟ بریلی کا تاجدار میدان میں آتا ہے، اہل سنت کا امام میدان میں آتا ہے۔ اور سورہ نساء کی ایک اور آیت سن لو، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، غالباً آیت نمبر 142۔ اس کا آپ ترجمہ اٹھا کر کے دیکھو، فتح محمد جالندری ہو، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہو، اشرف علی تھانوی ہو، یا جتنے بھی لوگ ہیں، محمود الحسن دیوبندی ہو، اشرف علی تھانوی ہو، ان سب کے ترجمے دیکھو۔ کسی نے کہا ہے کہ بے شک منافق لوگ دغابازی کرتے ہیں اللہ سے، اور آگے بڑا سخت جملہ کہا ہے، بڑا سخت ترجمہ کیا ہے، مسلمانوں اگر بتاؤں گا نہیں تو آپ کو فرق سمجھ میں نہیں آئے گا، میرے امام کی قربانیاں اور میرے امام کا کام سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ کرتے ہیں کہ بے شک منافق لوگ دغابازی کرتے ہیں اللہ سے، اور اللہ بھی ان کو دغا دے گا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ بھی ان کو دغا دے گا۔ میں نے کہا اچھا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں تو دوسرا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بے شک منافق لوگ اللہ سے دھوکے بازی کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ دھوکے باز ہے؟ دھوکہ دینا اللہ کا کام ہے؟ اللہ کی شان کے لائق، اللہ کی ذات کے لائق دغا بازی کرنا، دھوکے بازی کرنا؟ نان مسلم لوگوں میں ایک سماج ہے جس کا نام ہے آریہ سماج، ان کے اندر ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے ستیارتھ پرکاش۔ اس کتاب کو اسٹڈی کرو مسلمانوں، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ہم مسلمانوں کے خدا کو دور سے سلام کرتے ہیں، ایسے خدا کو جو اپنے بندوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ ہمیں مسلمانوں کے ایسے خدا کی ضرورت نہیں ہے جو دھوکے بازی کرتا ہے، دغا بازی کرتا ہے، جو فریب کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ ہمیں مسلمانوں کے ایسے خدا کی ضرورت نہیں ہے، ہم دور سے سلام کرتے ہیں۔ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، میں سب سے کہنا چاہتا ہوں اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، اگر ہمت ہے تو جواب دے دو، جواب دو مجھے۔ اگر اس کتاب کو لے کر اور تمہارے ان ترجموں کو سامنے رکھ کر اگر کوئی غیر مسلم تجھ سے کہنے لگے، تم سے پوچھنے لگے کہ تیرا خدا فریبی ہے، تیرا خدا دغاباز ہے، تیرا خدا دھوکے باز ہے، اور ثبوت کے طور پر فتح محمد جالندری کا ترجمہ دکھائے، محمود الحسن کا ترجمہ دکھائے، ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا ترجمہ دکھائے، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ دکھائے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اگر آ کر کے تم سے پوچھ لیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ تمہارا خدا دھوکے باز ہے، دغا باز ہے، فریبی ہے، اور ثبوت کے طور پر تمہارے مولویوں کے ترجمے دکھائے جائیں اور ترجمے ٹرانسلیشنز رکھے جائیں تمہارے سامنے اور کہا جائے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی جواب دے سکتے ہو؟ نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ اگر جواب دے رہا ہے تو غریب نواز سے متصل ہونا پڑے گا، اگر جواب دے رہا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں تجھے آنا پڑے گا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ اس کے جواب سے تجھے، اس کے سوال سے تجھے چھٹکارا دلا دے۔ اگر جواب دینا ہے تو علماء اہل سنت کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اگر جواب دینا ہے تو اولیاء کاملین کی بارگاہ میں تجھے آنا پڑے گا۔ جب میرے پروردگار کو دھوکے باز دغا باز لکھ دیا گیا، آپ دیکھ لیجئے کہیں سے بھی ترجمے اٹھا کر کے آپ کو یہ مل جائے گا سب کچھ جو میں نے حوالہ دیا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، اور سورہ انفال کی دوسری آیت ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کافر اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ بھی مکر کرتا تھا۔ کیا کہا؟ اللہ بھی مکر کرتا تھا، اور ایک نے لکھا کہ اللہ بہتر مکر کرنے والوں میں سے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مکر ہو اور وہ بہتر بھی ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
تو جب اللہ کو مکر کرنے والا، فریب کرنے والا، دھوکے باز، دغا باز لکھ دیا گیا تو میدان میں کون آیا؟ غریب نواز کے فیض سے اعلیٰ حضرت نازل بریلوی میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں آؤ ہم بتاتے ہیں ترجمہ کیا ہے، آؤ ہم بتاتے ہیں کہ خدا کے تعلق سے جو یہ ترجمہ کیا گیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام اہل سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسا کر کے قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں دنیا والوں کو بتاتے ہیں، دنیا والوں کبھی دھوکہ مت کھا جانا۔ اب اگر تمہیں کسی کا جواب دینا ہے، کسی کا بھی جواب دینا ہے، کوئی کہے تیرا خدا فریبی ہے، تیرا خدا دغا باز ہے، اور ثبوت کے طور پر ان لوگوں کے ترجمے دکھائے تو ان سے کہنا پیارے قرآن عربی میں ہے، اردو میں نہیں۔ قرآن عربی میں ہے، اردو میں نہیں۔ انہوں نے غلط ترجمہ کیا ہے، انہوں نے یہ کفر کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے آؤ ہم بتاتے ہیں ترجمہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اپنے گمان میں، لفظوں کا انتخاب دیکھیے، اپنے گمان میں دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ آگے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ اللہ بھی ان کو دھوکہ دے گا، بلکہ میرا امام بولتا ہے کہ اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا۔ کیا فرماتے اعلیٰ حضرت؟ اللہ ان کو غافل کر کے مارے گا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے دوسری جماعتوں سے تعلق رکھنے والوں، اپنے ترجمے اٹھا کر کے دیکھو، تم نے اللہ کو مکر کرنے والا لکھ دیا ہے۔ ذرا میرے امام اہل سنت کی بارگاہ میں آؤ، میرے امام اہل سنت کی بارگاہ میں آؤ گے تو تم غیر مسلموں کا جواب دے پاؤ گے، ستیارتھ پرکاش جیسی کتاب کا جواب دے پاؤ گے۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور کافر اپنا سا مکر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ ذرا اونچا بولو، اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا سورہ فتح پارہ نمبر 26 آیت نمبر 1 اور 2، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ میرے پیارے مسلمانوں، جھگڑا کس چیز کا ہے؟ ارے تم میلاد مناتے ہو کہ نہیں مناتے ہم نہیں پوچھنا چاہتے، ہم نہیں جاننا چاہتے۔ تم جلسہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے، تم جلوس نکالتے ہو کہ نہیں نکالتے، یہ بعد کی بات ہے۔ ہم تو جھگڑا اس بات پر رکھتے ہیں، اختلاف ہمارا اس بات پر ہے کہ تم لوگوں نے اللہ کی گستاخیاں کی ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کی میں گستاخیاں کی ہیں۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر۔ اس کا ترجمہ کرنے والوں نے، ان سارے مترجمین نے، ان سب نے، ترجمہ نگاروں نے ترجمہ کیا تو کوئی بول رہا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اگلی پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا نبی اور تمہارا نبی گناہگار ہے؟ کیا میرا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا محبوب گناہگار ہے؟ کیا اللہ کے نبی سے بھی گناہ ہوئے تھے؟ کیا اللہ کے نبی سے بھی خطائیں ہوئی تھی؟ اگر نہیں ہوئی تھی تو پھر ان ترجموں میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ ان ترجموں میں کیوں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی کو گناہگار کیوں لکھا ہوا ہے؟ دوسرے کو دیکھا تو وہ بول رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلے پچھلی خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اگر میرا نبی گناہگار ہے، میرا نبی خطا کار ہے تو پھر معصوم کون ہے؟ معصوم کون ہے مجھے بتاؤ؟ جبکہ انبیاء تو معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ اہل سنت کا اجتماعی نظریہ ہے ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطا عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعدها۔ اللہ کے سارے نبی خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد میں بھی اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے گناہگار لکھ دیا، ان لوگوں نے خطا کار لکھ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے مصطفیٰ کریم کو گناہگار لکھا گیا، جب میرے مصطفیٰ کریم کو خطا کار لکھا گیا، جب میرے مصطفیٰ کریم کو گناہ کرنے والا لکھا گیا، اللہ اکبر، تو پھر کون آتا ہے؟ پھر میدان میں کون آیا؟ غریب نواز کی فیضان سے، غریب نواز غوث اعظم کی عطا سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پھر قلم اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك
اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اعلیٰ حضرت بتاتے، آؤ ہم بتاتے ہیں ترجمہ کیا ہے. یہ لک اللہ، یہ کلام سے، اس کاف سے دھوکہ کھا گئے ہو تم لوگ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا نبی گناہ گار نہیں ہے، میرا نبی تو معصوم عن الخطا ہے، میرا نبی تو معصوموں کا سردار ہے، میرا نبی تو معصوم فرشتوں کا بھی سردار ہے، میرا نبی گناہ گار نہیں ہے، میرا نبی خطا کار نہیں ہے. اعلیٰ حضرت قلم چلاتے ہیں اور لکھتے ہیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اے محبوب، ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی. اور آگے فرماتے ہیں پیارے سنو گے تو مچل جاؤ گے. میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے امتیوں کے، اللہ اکبر، تمہارے سبب سے، میرے محبوب تمہارے گناہ نہیں، تم تو معصوم ہو، تم تو گناہوں سے پاک ہو، تم تو خطاؤں سے پاک ہو، تمہارے گناہ نہیں، تمہارے صدقے، تمہارے سب سے تمہارے امتیوں کے اگلے گناہ بھی بخشے جائیں، پچھلے گناہ بھی بخشے جائیں. تمہارے گناہ نہیں، تمہارے امتیوں کے گناہ بخش دے. ہم نے آپ کو کھلم کھلا فتح دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے، تمہارے صدقے میں، تمہارے امتیوں کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے. یہ کام ہے پیارے اعلیٰ حضرت کا، یہ قربانیاں ہیں اعلیٰ حضرت کی. ورنہ یاد رکھو دنیا والوں، سلسلے کی بنیاد پر نہیں، پیری مریدی کی بنیاد پر نہیں، امام احمد رضا خان کے کام کی بنیاد پر دیکھو تو اپنا رہنما پاؤ گے، اپنا رہنما پاؤ گے. اور اس دنیا کے اندر، اس ہندوستان کے اندر لوگوں کو ایمان کو لوٹا جا رہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان غوث اعظم کے صدقے میں غوث اعظم کا فیضان ہوا، غریب نواز کا فیض ہوا، فیضان ہوا کہ بریلی کی زمین پر احمد رضا خان تشریف لے آئے. اور احمد رضا خان نے اہل سنت کو متحد کیا تھا. سارے سلاسل کی عزت کرنے کا پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا. غریب نواز، حضرت صابر کلیری، حضرت محبوب الہی، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں، سب ہمارے سر کے تاج ہے. یہی پیغام ہے اعلیٰ حضرت کا. خبردار کبھی بھی کسی کی بارگاہ کے گستاخ مت بن جانا، ورنہ یاد رکھو قیامت میں تمہیں کوئی یا ہمیں کوئی بچا نہیں پائے گا، بچا نہیں پائے گا. اور غریب نواز کی چوکھٹ سے، غریب نواز کے دربار سے جڑے رہو، وابستہ رہو. اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے، دیگر علماء اہل سنت کی کتابوں سے وابستہ رہو پیارے. اور میں آپ کو آخر میں بتا دوں، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ بریلی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس لیے اعلیٰ حضرت کی بات کر رہے ہیں. جلسہ ہے میلاد مصطفیٰ کا، جلسہ ہے عید میلاد النبی کے تعلق سے، اور بات ہو رہی اعلیٰ حضرت کی. ارے پیارے، زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے بھی تو مصطفیٰ مصطفیٰ کیا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ نے ان کو انعام دیا ہے کہ زندگی بھر تو نے میرا نام لیا، زندگی بھر تو میری محبت میں گزارتا رہا، زندگی بھر تو نے مصطفیٰ مصطفیٰ کیا، تو دنیا والے جو میرا نام لے گا وہ تیرا بھی نام لے گا. امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان صرف دینی اعتبار سے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے آئیڈیل ہیں، اور ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ امام احمد رضا خان چھوڑ کر گئے ہیں، جن سے اگر ہم وابستہ رہیں گے. میں پوچھنا چاہوں گا اہل علم حضرات سے، دو دنیاوی اعتبار سے دانشوران قوم سے پوچھنا چاہوں گا، جو لوگ آج گریجویٹ ہیں، ایجوکیشن سے وابستہ ہیں، اور ڈگریاں جو لوگ حاصل کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو پی ایچ ڈی وغیرہ کر چکے ہیں. الحمدللہ آج روہیل کھنڈ یونیورسٹی بھارت، بریلی بھارت، پٹنہ یونیورسٹی بھارت، کراچی یونیورسٹی پاکستان، سندھ یونیورسٹی پاکستان، کولمبیا یونیورسٹی امریکہ، ان ساری یونیورسٹیز اور دیگر یونیورسٹیز کے اندر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان پر باقاعدہ ریسرچ جاری ہے، اور پی ایچ ڈی کی ڈگری اویلیبل ہے.